العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، توابع کی بحث چل رہی ہے. توابع کی بحث میں گزشتہ کل ہم نے تاکید کا سبق پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ تعالی بدل کا سبق پڑھیں گے. بدل بھی ایک تابع ہے. دیکھیے عبارت اور ترجمہ. فصل البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه. یہ چوتھی فصل ہے. البدل بدل تابع ایسا تابع ہے ينسب الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو ما نسب الی متبوعہ وہ نسبت جو اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہو. البدل بدل تابع ایسا تابع ہے ينسب الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو ما نسب الی متبوعہ جو اس کے متبوع کی طرف نسبت کی گئی ہو. وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه اور نسبت سے خود مقصود ہو نہ کہ اس کا متبوع. وهو المقصود بالنسبة اور وہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو دون متبوعه نہ کہ اس کا متبوع. جیسے جاءنی زید اخوک. اس مثال میں آپ تعریف کو سمجھ لیجئے. ہم نے تعریف کیا پڑھی ہے کہ تابع ایسا تابع ہے. تو ان دونوں میں تابع کون ہوگا؟ اخو کا یہ تابع ہے. ينسب الیہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہو ما نسب الی متبوع جو اس کے متبوع کی طرف نسبت کی گئی. اس کا متبوع کون ہے؟ زید. تو اب زید یہ متبوع ہوا اور اخو کا تابع. اب تابع کی طرف بھی وہی نسبت کی گئی جو متبوع کی طرف کی گئی. متبوع کی طرف کیا نسبت کی گئی؟ آنے کی نسبت کی گئی کہ میرے پاس زید آیا. اخو کا جو تیرا بھائی، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، یعنی میرے پاس تیرا بھائی آیا. یہی مقصود ہے. کہنا یہی ہے کہ میرے پاس تیرا بھائی آیا، میرے پاس تیرا بھائی آیا. تو یہ اخو کا جو ہے یہ تابع ہے. اخو کا یہ تابع ہے اور یہی مقصود بھی ہے. یعنی یہی بتانا ہے کہ میرے پاس اخو کا آیا، یعنی تابع جو ہے وہی مقصود ہے جو وہ المقصود بالنسبت نسبت سے مقصود آنے کی جو نسبت ہو رہی ہے وہ اخو کا کی طرف ہو رہی ہے. تو زید متبوع ہے اور اخو کا تابع ہے اور یہاں مقصود اخو کا ہے جو تابع ہے. تو تعریف یہ ہے کہ تابع ایسا تابع ہے تو اخو کا تابع ہے. ينسب الیہ جو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اخو کا کی طرف نسبت کی گئی ہے. کون سی نسبت کی گئی ہے؟ ما نسب الی متبوع جو اس کے متبوع کی طرف نسبت کی گئی، یعنی زید کی طرف جو آنے کی نسبت کی گئی ہے وہی نسبت اخو کا کی طرف بھی کی گئی ہے. اب یہاں ایک چیز اور یہ یاد رکھیے کہ بدل میں جو مطبوع ہوتا ہے، بدل میں جو مطبوع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبدل منہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ. اور جو تابع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدل. تو اب جانی زید اخوکا میں زید مبدل منہ ہے اور اخوکا بدل ہے. ترکیب کیسے کرتے یہی دیکھ لیجئے. جاءنی فعل نون وقایا کا یا متکلم مفعول بھی، زید مبدل منہ، اخو کا بدل، مبدل منہ بدل مل کر جا فعل کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو اب دیکھیے فصل یہ چوتھی فصل ہے. البدل بدل تابع ينسب الیہ ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہو ما نسب الی متبوع جو اس کے متبوع کی طرف نسبت کی گئی ہو. وهو المقصود بالنسبت اور نسبت سے خود مقصود ہو دون متبوعہ نہ کہ اس کا متبوع. واقسام البدل اربعۃ اور بدل کی اقسام 4 ہے، یعنی بدل کی 4 قسمیں. واقسام البدل اربعۃ بدل کی 4 قسمیں. بدل الکل من الکل وهو ما مدلوله مدلول المتبوع نحو جانی زید اخوک. بدل الکل من الکل اور بدل الکل من الکل وہ ہے جس کا مدلول متبوع کا مدلول ہو. وهو ما مدلوله مدلول المتبوع جس کا مدلول متبوع کا مدلول ہو. جیسے جانی زید اخوک. اب یہاں دیکھیے کہ بدل الکل من الکل کہتے ہیں کہ جس کا مدلول متبوع کا مدلول ہو، یعنی جو دونوں ایک ہی چیز ہو.
دونوں ایک ہی چیز ہو. جیسے جانی زید اخوک، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، میرے پاس زید آیا اور جو زید ہے وہ تیرا بھائی ہے اور جو تیرا بھائی ہے وہ زید ہے. تو دونوں کا مدلول ایک ہی چیز ہے. دونوں یعنی جو دلالت ہو رہی ہے اخوکا کے ذریعے سے جو دلالت ہو رہی ہے وہ زید پر، اور زید کے ذریعے سے جو دلالت ہو رہی ہے وہ اخوکا پر. اخوکا زید ہے اور زید اخوکا ہے. میرے پاس زید آیا اور زید ہی تیرا بھائی ہے اور تیرا بھائی زید ہے، تو دونوں کی دلالت ایک ہی ہے. اس کو کہتے ہیں بدل الکل من الکل. یہاں زید مبدل منہ ہے اور اخوکا بدل ہے، اور دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے، ایک ہی شخص مراد ہے. جانی زید اخوکا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، یعنی میرے پاس جو آیا وہ زید ہے اور وہ تیرا بھائی ہے. تو پہلی قسم بدل الکل من الکل وہو ما مدلولہ مدلول المتبوع. بدل الکل من الکل وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کا مدلول ہو، جیسے جانی زید اخوکا. وبدل البعض من الكل وهو ما مدلوله جزء مدلول المتبوع. بدل البعض من الكل وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہو. وهو ما مدلوله جزء مدلول المتبوع. بدل البعض من الكل وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہو. نحو ضربت زیدا رأسه، ضربت زیدا رأسه، میں نے زید کو مارا اس کے سر کو. اب یہاں دیکھیے کہ بدل البعض من الکل کہتے ہیں کہ مدلول وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہو، یعنی جو مبدل منہ ہو وہ کل ہو اور جو بدل ہو اسی کل کا جز ہو. مبدل منہ ہو کل ہو اور بدل اس کا جز ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو. تو آدمی جب بھی مارتا ہے تو پورا بدن کو نہیں مارتا ہے، اس کے کسی ایک جز کو مارتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے میں نے اس کو مارا، حالانکہ اس کے ایک جز کو مارتا ہے. تو پیٹھ پر مارتا ہے، سر پر مارتا ہے، ہاتھ پیر پر مارتا ہے، لیکن چونکہ یہ راس جو ہے یہ اسی کا جز ہے، ہاتھ اسی کا جز ہے، پیٹھ اسی کی ایک جز ہے. تو ضربت زیدا رأسہ، میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو. اب زید یہ کل ہے تو بدل البعض من الکل، تو یہ کل اور راس اسی کا بعض ہے، اسی کا جز ہے، کل کا جز. تو مبدل منہ کل ہوتا ہے بدل البعض میں، اور جو بدل ہوتا ہے وہ اسی کل کا ایک جز ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو بدل البعض من الکل وهو ما مدلولہ جزء مدلول المتبوع. بدل البعض من الکل وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہو. جیسے ضربت زیدا رأسہ، میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو. بدل الاشتمال وهو ما مدلولہ متعلق المتبوع. بدل الاشتمال وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہو، جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہو. جیسے صلب زید ثوبہ، صلب زید ثوبہ، زید چھنا گیا یعنی اس کا کپڑا. دیکھیے اب بدل الاشتمال کسے کہتے ہیں؟ بدل الاشتمال وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہو، یعنی جو مبدل منہ ہے. تو مبدل منہ ایک شخص ہے یا ایک چیز ہے اور اس کے متعلق کوئی چیز ہے، اس کے متعلق کوئی چیز ہے. جیسے یہ مثال ہے صلب زید ثوبہ، زید چھنا گیا، حالانکہ زید نہیں چھنا گیا بلکہ زید کا کپڑا چھنا گیا، زید کا کپڑا چھنا گیا، اور کپڑے کا تعلق کس سے ہے؟ زید سے ہے. اسی طرح میں نے زید کا رومال دیکھا تو یوں کہا جائے جیسے مثال کے طور پر کہ رأیت زیدا مندیلہ، میں نے زید کو دیکھا یعنی اس کے رومال کو. زید کو نہیں دیکھا لیکن زید کے متعلق ایک چیز تھی جو اس کے متعلق ہے، اس کے رومال کو دیکھا تو یوں کہہ رہا ہے کہ رأیت زیدا، میں نے زید کو دیکھا، مندیلہ یعنی اس کے رومال کو. تو رومال کو دیکھا یعنی اس کے جو متعلق تھی اس چیز کو دیکھا. سرق زید مالہ، زید چوری کیا گیا، حالانکہ زید نہیں چوری کیا گیا، مالہ اس کا مال چوری کیا گیا. تو مالہ یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. تو صلب زید ثوبہ یہ مبدل منہ ہے اور ثوبہ اس کا متعلق ہے. اسے کہتے ہیں بدل الاشتمال، جس میں مدلول جو ہوتا ہے بدل اسی کا
متعلق ہوتا ہے، جز نہیں ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، جز اور حصہ ہونے کے لیے تو اس کے بدن کا کوئی جز ہونا چاہیے، اس کے بدن کا کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نیچے ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ اعجبنی زید علم، مجھ کو اچھا لگا زید، تو زید اچھا نہیں لگا بلکہ علم، اس کا علم اچھا لگا، تو علم کا تعلق چونکہ زید سے ہے تو یہ بدل الاشتمال ہے۔ وبدل الغلط، بدل الغلط وہ ما یذکر بعد الغلط، بدل الغلط وہ ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے، بدل الغلط وہ ما یذکر بعد الغلط، بدل الغلط وہ ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے، نحو جیسے جانی زید جعفر، میرے پاس زید آیا، نہیں جعفر، ورأیت رجلا حمارا، میں نے آدمی کو دیکھا، نہیں گدھے کو۔ تو اب دیکھیے یہاں پر بھی بدل الغلط جو آدمی عموماً اس طرح ہوتا ہے، غلطی کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بدل الغلط۔ تو زید مبدل منہ اور جعفر بدل ہے، اور آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مقصود کون ہے، جعفر ہے، زید مقصود نہیں ہو تو غلطی سے ذکر کر دیا گیا۔ رأیت رجلا حمارا، میں نے آدمی کو دیکھا، نہیں گدھے کو۔ تو یہ بدل کی 4 قسمیں ہیں، بدل الکل من الکل، بدل البعض من الکل، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ، بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے، بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے، یجب نعتہ، تو اس کی صفت لانا واجب ہے۔ والبدل ان کان نکرۃ، بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے یعنی مبدل منہ معرفہ ہو، مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، معرفہ سے نکرہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، یجب نعتہ، تو اس کی صفت لانا واجب ہے، کہ قوله تعالی، جیسے باری تعالیٰ کا فرمان، بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ۔ اب یہاں الناصیہ یہ مبدل منہ ہے اور معرف باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور ناصیۃ بدل ہے اور نکرہ ہے، اس لیے کہ علامت معرفہ میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، تو اب کاذبۃ کے ذریعے سے اس کی صفت لانا واجب ہے۔ یہ پوری آیت کریمہ قرآن کریم کی لنسفعا بالناصیہ، ہم پیشانی کے بل انہیں گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی کے بل جو جھوٹی ہے۔ تو اب الناصیہ، یہ الناصیہ یہاں مبدل منہ ہے اور ناصیہ بدل ہے، بدل نکرہ ہے اور ناصیہ معرفہ ہے، تو اس کی صفت لانا نکرہ کے ذریعے سے واجب ہے۔ ولا يجب ذلك في عكسه، اور اس کے برعکس واجب نہیں ہے، اس کے برعکس واجب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ مبدل منہ نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو، ولا فی المتجانسین، اور نہ متجانسین میں، یعنی دونوں معرفہ ہو یا دونوں نکرہ ہو، دونوں معرفہ ہو یا دونوں نکرہ ہو تب بھی صفت لانا ضروری نہیں، لیکن اگر مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو پھر صفت لانا ضروری ہے۔ ایسا کیوں؟ اصل میں اس لیے ضروری ہے چونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ مقصود تابع ہوتا ہے، مقصود بدل ہوتا ہے، تو جب مقصود بدل ہے تو یہ مبدل منہ غیر مقصود ہے اور بدل مقصود ہے، تو مقصود غیر مقصود کا مقصود سے قوی ہونا لازم آئے گا، کیونکہ الناصیہ معرفہ اور ناصیۃ یہ نکرہ، اور نکرہ معرفہ کے مقابلے میں کمتر ہوتا ہے، یعنی معرفہ کے مقابلے میں نکرہ کمتر ہوتا ہے، اور نکرہ کے مقابلے میں معرفہ اہم ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، تو غیر مقصود کا مقصود سے قوی ہونا لازم نہ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم دوسرے الفاظ میں، مقصود کا غیر مقصود سے کمتر ہونا لازم نہ ہے۔ تو ناصیۃ کے ذریعے جب اس کی تاکید لائی جائے گی تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اور ولا یجب ذلک فی عکس، اس کے برعکس بھی واجب نہیں ہے، یعنی اگر دونوں میں سے معرفہ مبدل منہ نہ ہو بلکہ مبدل منہ نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو، تو چونکہ بدل ہی اور تابع ہی یہاں مقصود ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا فی المتجانسین، اور متجانسین سے مطلب یہ کہ دونوں بھی ہم جنس ہو، یعنی دونوں معرفہ ہو یا دونوں نکرہ ہو، تب دونوں برابر ہوں گے تو بھی کوئی خرابی لازم نہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ مقصود غیر مقصود سے کمتر نہ ہو جائے۔ تو بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ میں ناصیۃ موصوف ہے اور کاذبۃ صفت ہے، جو الناصیہ مبدل منہ کا موصوف صفت مل کر اس کا بدل ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا بدل کا۔ صرف 2 سوال ہیں ہمارے آج کے سبق میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بدل کی
اصطلاحی تعریف ما مثال بیان کیجئے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بدل کی چاروں اقسام کی تعریف ما مثال بیان کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.